اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 108۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے کہ وہ اسلام کی سربلند چوٹی ہے، کلمہ توحید ہے کہ وہ فطرت کی آواز ہے، اور نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سپر ہیں، اور خانہ کعبہ کا حج و عمرہ بجا لانا کہ وہ فقر کو دور کرتے اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور عزیزوں سے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے، اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور کھلم کھلا خیرات کرنا کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے، اور لوگوں پر احسانات کرنا کہ وہ ذلت و رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو، اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے، اور اس چیز کے خواہش مند بنو کہ جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے۔ نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے، اور قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے، اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس سرگرداں جاہل کی مانند ہے جو جہالت کی سرمستیوں سے ہوش میں نہیں آتا، بلکہ اس پر اللہ کی حجت زیادہ ہے، اور حسرت و افسوس اس کے لیے لازم و ضروری ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 108 کا اردو ترجمہ، جو فرائض اسلام اور علم و عمل کے متعلق فرمایا۔ جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔